فرخزاد اور پروین شاکر، ایک جیسی شاعری ایک جیسی زندگی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ کہتے ہیں جس وقت باغی ایرانی شاعرہ فرخزاد کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اچانک برف باری شروع ہو گئی۔ فروغ کی ماں نے برف باری دیکھ کر گریہ کیا اور بولی، فروغ میری جان دیکھ، تو برف سے کس قدر محبت کرتی تھی، آنکھیں تو کھول، یہ برف باری تیرے لیے ہو رہی ہے۔ 26 دسمبر 1994 کو ایسی ہی ایک سرد شام تھی جب اردو شاعری کو تغزل اور نسائی وقار بخشنے والی خوبرو شاعرہ پروین شاکر ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ پروین کی تدفین کے وقت برف تو نہیں ہوئی، لیکن سرد ہوا کے ساتھ بارش کی گرتی بوندیں بتا رہی تھیں کہ سپرد خاک ہونے والی کا اس موسم سے عشق پرانا تھا۔ پروین شاکر اور فروغ فرخزاد دونوں ہی نے اپنے اپنے انداز اور زمانے میں اپنے اسلوب اور روایت سے ہٹ کر شعر کہے اور یوں اپنے عہد کی ادبی فضا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پروین کا عہد سخن بلا شبہ داستان اردو ادب کا رسیلا اور پرجمال باب ہے۔ دونوں کی شاعری معاشرے میں عورت کے لیے ناہموار اور غیر متوازن رویوں کی آئینہ دار ہے۔ اسی ناہمواری اور اس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ کو پیش آنے والے جذباتی صدموں کے شدید رد عمل کے طور پر سامنے آئی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ نہ صرف دونوں خواتین شاعرات کی زندگی کے معاملات میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے، بلکہ جب دونوں کی شاعری کا تجزیہ کیا جائے تو اپنی اپنی زندگی کے تجربات پر ان کا رد عمل بھی یکساں طور پر ایک جیسا نظر آتا ہے۔ البتہ ایک فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ لہجے کی تلخی یا مٹھاس کا۔ فرخزاد کی شعر کی زبان نسبتاً تند و تیز ہے، جبکہ پروین شاکر کا لب و لہجہ دھیما اور کومل ہے۔ پروین شاکر بھی آزادی نسواں کی علم بردار تھیں اور فروغ فرخزاد بھی۔ ان دونوں کو اپنی عورت ہونے پر فخر تھا اور دونوں نے ہی سماج کے رائج کردہ اصولوں اور راستوں سے ہٹ کر زندگی گزاری۔ فروغ اپنے شعروں میں بے باکانہ کہتی تھیں کہ عورت کو جذباتی اور معاشی ہر طور پر مرد کی بالادستی ختم کرنی ہوگی۔ اس نے ایک مدت سے بے زبان ایرانی عورت کو احتجاج کرنا سکھایا۔ پروین شاکر نے یہ احتجاج زیر لب بھی کیا اور کھل کر بھی۔ اپنے مجموعہ کلام صدبرگ میں اپنی نظم تو برمن بلا شدی میں پروین کہتی ہیں، شام کے ڈھل جانے کے بعد جب سایہ اور سایہ کناں دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں، میں مکروہ ارادوں والی آنکھوں میں گھر جاتی ہوں اور اپنی چادر پر تازہ دھبے بنتے دیکھتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے 1000 راتوں تک چلنے والی کہانی کہنا نہیں آتی۔ میں آقائے ولی نعمت کو خود اپنی مرضی بھی بتانا چاہتی ہوں۔ فروغ اپنی نظم تنہا صدا است کے می ماندہ میں کہتی ہیں، نامردوں نے اندھیرے میں اپنی نامردی کو چھپا رکھا ہے، جب ایک چھوٹا سا کیڑا تک کلام کرتا ہے تو میں کیوں صدا احتجاج بلند نہ کروں۔ میں درختوں کی نسل سے ہوں، تھکی ہوئی ہوا میں سانس لینا مجھے ملول کر دیتا ہے۔ پروین اور فرخزاد نے بہت کم عمری سے شعر کہنا شروع کیے۔ جب فروغ فرخزاد کا پہلا مجموعہ اسیر شائع ہوا تب ان کی عمر محض 17 سال تھی۔ پروین شاکر 15 برس کے سن سے شعر کہنے لگی تھی اور جب وہ صرف 24 برس کی تھیں تو ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو منظر عام پر آیا۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں شروع سے شعر کا ردم اپیل کرتا تھا اور لگتا تھا کہ یہ موسیقی کہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ پروین شاکر اور فرخزاد دونوں ہی کے محبت کے تجربات ناکام رہے، جس کے رد عمل میں یہ دونوں شاعرات دنیائے ادب کو بہترین شاعری دے گئی۔ دونوں کی ازدواجی زندگی ناکام رہی اور طلاق پر اختتام ہوئی۔ دونوں ہی کو قدرت نے بیٹے کی نعمت عطا کی۔ یہاں فرق اتنا رہا کہ فروغ فرخزاد کا بیٹا اس سے چھین لیا گیا اور وہ مرتے دم تک اس کی صورت نہ دیکھ سکیں، جبکہ پروین شاکر نے اپنے بیٹے کی تربیت اور پرورش خود کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی جوان مرگی نے انہیں بیٹے کو جوان ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ یہاں بھی دونوں کے درمیان یہ نقطہ مشترک رہا۔ شاید پروین شاکر کا فروغ فرخزاد سے قلبی و روحانی ربط اتنا گہرا تھا کہ ان کی زندگی کسی حد تک فروغ کی زندگی کی ہی بات گشت لگتی ہے۔ پروین نے اس معطوب اور بے باک ایرانی شاعرہ کے لیے ایک نظم بھی کہی، مصاحب شاہ سے کہو کہ فقیہ اعظم بھی آج تصدیق کر گئے ہیں کہ فصل پھر سے گناہگاروں کی پک گئی ہے۔ حضور کی جنبش نظر کے تمام جلاد منتظر ہیں کہ کون سی حد جناب جاری کرے تو تعمیل بند ہوگی۔ کہاں پہ سر اور کہاں پہ دستار اتارنا احسن العمل ہے، کہاں پہ ہاتھوں کہاں زبانوں کو قطع کیجئے، کہاں پہ دروازہ رزق کا بند کرنا ہوگا، کہاں پہ آسائشوں کی بھوکوں کو مار دیجئے، کہاں بٹے گی لان
کی چھوٹ اور کہاں پہ رجم کے احکام جاری ہوں گے۔ دونوں شاعرات کو بے پناہ قبول عام نصیب ہوا۔ دونوں ہی اپنی نسائی حیثیت سے وفادار رہیں۔ زندگی کے اہم معاملات میں مماثلت رکھنے والی ان فتین شاعرات نے ایک مختصر زندگی گزارنے کے بعد موت کا انداز بھی ایک سا چنا۔ دونوں نے سرد موسم میں ٹریفک کے حادثوں میں اس دنیا سے رخصت لی جس کے حسن کو وہ اپنی آنکھوں میں بھر بھر کے اپنے شعروں کے ذریعے امر کیا کرتی تھی۔ ایرانی عورت کے گونگے پن کو لہجہ و آواز تاب فروخزاد نے بخشی اور برصغیر کی عورت کی چپ کو پروین کی شاعرانہ خلاقیت نے توڑ ڈالا۔ فروغ عمر کے ساتھ ساتھ شاعری میں آفاقیت کی جانب بڑھتی چلی گئیں اور اسی طور پروین شاکر بھی اپنا سفر خوشبو کے کچے لیکن دلبر لہجے سے آغاز اور انکار کے بلند اور پراعتماد آہنگ پر اختتام کیا۔ پروین نے کہا، ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں، مجھ پہ بھی شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے۔ تو فروغ نے اپنی مارکۃ الآرا نظم آفتاب میں شد میں لکھا، زمین کو اپنی چھوڑ کر عبور کر کے آسمان کی منزلیں میں کتنی دوڑ گئی، ہزار کہکشاں لیے نشاط جاویداں لیے، اب آ گئی ہوں میں تو میرے ساتھ تو بھی آ۔ پروین اور فروخزاد دونوں آسمان سخن پر طلوع ہونے والے وہ ستارے تھے جن کے اندر کی ابدی شولگی نے انہیں آفتاب سا روشن کر دیا۔